السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا کے ساتھ میں اپنے ٹاپک کی جانب بڑھوں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو آپ لوگوں میں سے نئے ہیں وہ میرے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ساتھ ہی آپ کو ساری کی ساری نوٹیفیکیشنز پچھلی اور اگلی تمام مل جائیں گی۔ جن کو جو ویڈیوز پہلے نہیں انہوں نے دیکھی وہ سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس دینا ہرگز نہ بھولیں۔ تو ہم دیکھ رہے تھے صفات کے ٹاپک کو، یعنی حروف کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں صفات کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ صفات کی دو اقسام ہیں۔ ایک ہے صفات لازمہ، یعنی ایسی صفات جو حروف کے اندر، جیسے حروف الہجا الف با تا سا، یہ ان کو کہا جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ پائی جاتی ہیں، کبھی بھی حرف سے جدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جیسے با پہ قلقلہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، سا پہ نرمی کی ہے، یہ ساری اس سے جدا نہیں ہوں گی یہ، اور نہ ہی یہ تبدیل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسری جو صفت ہے وہ ہے یعنی صفات عارضیہ، عارضی طور پہ، یعنی ایسی صفات جو کبھی حروف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں بھی پائی جاتی۔ حروف میں کسی سبب سے یہ وقتی طور پر حروف کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسا کہ اظہار ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے، اقلاب ہے، اخفاء ہے، یہ ان کو یعنی ترکیب کے علاوہ حرکات بھی اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے ان کی تفخیم کرنا یعنی موٹا یا پر پڑھنا، یا ترقیق جس سے مراد ہے باریک ادا کرنا۔ تو آپ نے کیا دیکھنا ہے، صفات لازمہ جو ہر حال میں، ٹھیک ہے، ہر حال میں پائی جاتی ہیں، اور صفات لازمہ میں جو غلطی کرنا، یاد رکھیے گا، لخن جلی کہلاتا ہے۔ لہٰذا لخن جلی جو سی ہے وہ حرام غلطیوں میں شمار ہوتی ہے، اس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، اور یہ کسی سبب پر انحصار بھی نہیں کرتی۔ جبکہ جو صفات عارضیہ ہوتی ہیں ان میں غلطی کرنا لحن خفی ہے، بے شک یہ کبیرہ گناہ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی حسن میں، اس کے تجوید کے حسن میں کیا ہے، کمی کر دیتی ہیں۔ تو چلیں اپنے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ لیسن ہے ہمارا آج پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ، آیت نمبر ہوگی 64 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ یہ دیکھیں انہی صفات کو مد نظر دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں قاف تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو ہم کاف ترقیق نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وقا۔ اسی طرح ہا کو تو خیر اس کا قاعدہ ہے اقصائے حلق سے ادا کرنا۔ اب اس میں جلالہ کا لام یہاں پر پر پڑھا جائے گا، غین بھی کیا ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حروف حلقیہ میں سے بھی ہے، تو یہ پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طرح یہ دیکھیں سین کی صفت مثل سفیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا آتا ہے،
یعنی سیٹی کی مانند آواز نکالنا، مبسو. ہم کیا کرتے ہیں، مبسو، وہ ایسے جیسے سا بن جاتا ہے، مبسو. توتان، تو یہاں پر اس کا پر ہے، یعنی تفخیم کے ساتھ اس کی صفت ہے. قلقلہ بھی ہوتا ہے، لیکن قلقلہ اس صورت میں ہوگا جب یہاں پر کیا ہوگا، ساکن حرف ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے فا پی ہمس کی صفت ہے، تو یہ سا نرمی کے ساتھ ہے، یہ اس کی صفت ہے. تو میم پہ غنہ ہے، یہ اس کی صفت ہے، یعنی ناک میں آواز کو ٹھہرانا. ٹھیک ہے، یہ اس کی صفت ہے، غنہ کرنا. پھر اسی طرح رو کو پر پڑھنا ہے. یہ جو سا یہ یہاں پر قاعدہ کہلائے گا قئی، یعنی یا لین کا قاعدہ. تو بس یہ دود بھی صفت ہی ہے اس کی پر پڑھنے کی. ٹھیک ہے، جیسے جہر بھی ہوتی ہے نا، جہر ہے، یہ بھی آپ کو تھوڑی سی لینگویج مشکل لگے گی، انشاءاللہ تعالی آگے کہیں جا کے اس کا بھی ذکر کیا جائے گا. اب یہاں پر بھی مثل سیٹی کے، یہاں سین پہ بھی سیٹی ہے، یہاں پہ بھی سین پہ سیٹی کو واضح کرتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. آیت نمبر ہے 64 کو. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہاں پر سمجھ آ چکی ہوگی، اور صفات کو آپ نے لازمی مد نظر رکھتے ہوئے، فوکس کرتے ہوئے پھر ہی ان حروف کو ادا کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.